الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ ثم وضعہما علی صدرہ رواہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور ان دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے سینے پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو نماز کے طریقہ کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کہ نماز میں جب ہاتھ باندھیں گے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، دوسرا طریقہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ اور آپ کی کلائی یعنی گٹھ اور بازو پر، اور تیسرا طریقہ جو بخاری شریف میں ہے کہ آپ کا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پہ آ جائے، اور اس کے بعد اب ان ہاتھوں کو رکھنا کہاں پہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مبارک جو طریقہ ہے اس میں تو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر یہاں رکھے گا تو یہ نیچے جا ہی نہیں سکتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بندہ جتنا مرضی کوشش کر لے، جب آپ نے اپنا یہ ہاتھ یہاں پہ رکھنا ہے اب ظاہر بات ہے یہ نیچے نہیں جا سکتا۔ اور پھر امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جناب سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور وہ سیدنا وائل بن حجر اپنے علاقے کے گورنر تھے، مسلمان ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 2 ماہ قبل آتے ہیں مدینہ منورہ میں اور کہتے ہیں کہ قدمت المدینہ، میں مدینہ منورہ میں آیا لانظر الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں۔ پہلے مسلمان ہو کر چلے گئے، پھر اسپیشل آتے ہیں نماز سیکھنے کے لیے، اور پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہی صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو سینے پہ رکھا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الکوثر کی آخری آیت مبارکہ کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ونہر کا معنی ہے سینے پر نماز میں ہاتھ باندھنا، نہر کے قریب۔ تو بہرحال اب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اس کے بارے میں بھی اگرچہ مختلف کتب کے اندر احادیث موجود ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اور جب ضعیف روایت جو ہے اس کے مقابلہ میں صحیح احادیث موجود ہوں تو پھر صحیح احادیث پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی بندہ اگر کھڑا ہو کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، اب دائیں ہاتھ کو بائیں پہ باندھنا ناف کے نیچے لے جا کر بڑا مشکل ہو جائے۔ اور بخاری شریف کی حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کو اس کلائی کے اوپر باندھے گے، اب یہ نیچے جا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی جو صحیح جگہ ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں وہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، اور دیگر روایات جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ہیں وہ روایات سند کے اعتبار سے
چونکہ کمزور ہیں، لہذا عمل جو ہے وہ صحیح حدیث کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔